اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ تم قرآن مجید پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی حالت کو قوما کہتے ہیں۔ سجدہ میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ ہماری پیاری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کی یا جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو حدیث کہتے ہیں۔ لا يدخل الجنت قطات، قطات چغل خور کو کہا جاتا ہے، قطات چغل خور۔ لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، بوائق ایذا کو کہا جاتا ہے، ایذا سے محفوظ ہے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ بوائق ایذا کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ خبث والخبائث، خبث والخبائث برے جنات، خبث مذکر جنات کو کہا جاتا ہے، خبائث مؤنث جنات کو کہا جاتا ہے۔ دعائیں پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جبریل علیہ السلام کا کام ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی لے کر آنا۔ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش کا انتظام کرنا اور مخلوق کو روزی پہنچانا۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے۔ ان کو ملک الموت، موت کا فرشتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کو۔ کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ منکر نکیر، انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ محافظ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں فرشتے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ انسان کے دائیں طرف والا رشتہ لکھتا ہے نیکیاں۔ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کی ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دی گئی ان کو صحف ابراہیم کہا جاتا ہے، اور صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ کی جمع صحف ہے۔ تورات مقدس، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور مقدس، وآتینا داؤد زبورا۔ انجیل مقدس عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی نبیوں اور رسولوں پر۔ آخری آسمانی کتاب ہے قرآن مجید۔ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی زبان ہے عربی۔ قرآن مجید نازل کیا گیا دنیا کے سب انسانوں کے لیے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔
روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں یا بعض حدیثوں میں آخری 10 ایام میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کی شرط ہے بالغ ہونا۔ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ تیسرے عاشرے میں قرآن مجید کی روح سے روزہ کا مقصد ہے تقوی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ الذاریات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئی انسانوں کے لیے۔ حقوق اللہ میں شامل ہے ذکر کرنا۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے دل سے ان کا اعتراف کرے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات دور کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ تعوذ و تسمیہ۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید نازل کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے ساری دنیا کے لیے۔ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے تلاوت سنیں۔ نماز کے دوران قرآن مجید کی تلاوت خوش آواز میں کرنا چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے کہ وہاں پر ایک فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل کون تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی۔ ورقہ ابن نوفل تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ ورقہ ابن نوفل کن کتابوں کا عالم تھا؟ تورات اور انجیل کا۔ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ ناموس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے قیام فرماتے تھے۔ غار حرا میں نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ پہلی وحی کی نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے تورات اور انجیل کا۔ ناموس سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھی۔ وحی کا نزول ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ پہلے وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمی کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا غلاموں میں سب سے پہلے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء میں۔ علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی جب اس نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 4تھے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ کب؟ نبوت کے 4تھے سال میں۔ ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ دوسری وحی کے بعد سورۃ المدثر کی 7 آیات کے نزول کے بعد شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ رازداری سے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورۃ الشعراء میں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا تقریباً 3 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو کانے پر بلایا، اس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکالیف برداشت کرنا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ حبشہ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ حبشہ کہاں پر واقع ہے؟ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر۔ حبشہ کہاں واقع ہے؟ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر۔ آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ آج کل حبشہ کا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے۔ ایتھوپیا براعظم افریقہ میں ہے۔ مسلمانوں نے کیوں حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا؟ کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل حکمران تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جو 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا حبشہ روانہ ہوا۔ قافلے کے امیر عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں امیر کون تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ 12 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل 16 ہو گئی، اور اولڈ بک میں ہے 15، 11 مرد اور 4 عورتیں۔
نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ 83 مرد 19 عورتیں، 83 جمع 19 102۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ترجمانی کا فریضہ سونپا جب نجاشی حبشہ کے آمنا سامنا ہوا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ نجاشی کون تھا؟ نجاشی ایک عیسائی تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورۃ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی پر اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مسجد نجاشی ایتھوپیا حبشہ میں ہے۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس میں 12 مرد 4 عورت شامل تھی۔ نبوت کی 5ویں سال بعض کتابوں میں ہے اور بعض میں نبوت کے 6 سال۔ دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی نبوت کے 7ویں سال حبشہ کی طرف۔ اس میں 83 مرد 19 عورتیں، ٹوٹل 102۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اصحمہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے حفاظت کی، گھر بار چھوڑ دیا دین کی حفاظت کے لیے۔ حبشہ عرب کی جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نجاشی ایک عادل حکمران تھا۔ مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ اہل مکہ کا وفد 2 افراد پر مشتمل تھا۔ عربی زبان میں 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شعب کہتے ہیں۔ یہ جگہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ شعب ابی طالب کوہ صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے۔ شعب ابی طالب کہاں ہے؟ کوہ صفا اور مروہ کے قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ یہ شعب ابی طالب کا واقعہ نبوت کی 7ویں سال میں آیا تھا۔ یہ لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئی اور بنو ہاشم کے خلاف ایک انتہائی ظالمانہ معاہدہ کیا۔ شعب ابی طالب کے لیے جب لوگ کہاں اکٹھی ہوئی تھی؟ وادی محصب میں۔ بنو مطلب نے بھی بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب کا محاصرہ یہ 3 سال تک جاری تھا۔ اس نیک کام کی ابتدا ہشام ابن عمر نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ہشام ابن عمر نے کون سا کام شروع کیا تھا؟ یہ شعب ابی طالب کا محاصرہ ختم کرنا۔ یہ ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شعب سے مراد ہے گھاٹی۔ شعب ابی طالب ملکیت تھی بنو ہاشم کی۔ قریش کے لوگ اکٹھے وادی محصب میں۔ یہ محاصرہ جاری رہا 3 سال۔ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چھاٹ لیا دیمک نے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قول و قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ حالات اس قدر سخت ہو گئی کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ محاصرے کو ختم کرنے کی ابتدا ہشام ابن عمر نے کی تھی۔ سب لوگ وادی محصب میں اکٹھے ہوئی۔ عربی زبان میں عام سال کو کہتے ہیں اور حزن غم کو۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا لقب طاہرہ تھا۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس میں ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے، صحبت میں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ طائف گیا تھا لوگوں کو دعوت تبلیغ دینے کے لیے۔ حزن کے معنی ہے غم۔ محاصرے کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت ابو طالب، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا طاہرہ۔
عام الحزن کہلاتا ہے نبوت کا 10واں سال۔ عام کے معنی سال کے ہیں۔ قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں عام الحزن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ طائف کس جگہ کا شہر ہے؟ عرب کا۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ طائف مکہ مکرمہ سے کتنا دور ہے؟ 90 کلومیٹر۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر طائف میں کون تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ نے طائف کی 3 سرداروں کو دعوت دیا تھا اور 10 دن تک وہاں دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ طائف کا باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ مسجد عداس کہاں پر ہے؟ طائف میں۔ مسجد عداس طائف۔ طائف شہر ہے عرب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغ دین کے لیے سفر کیا طائف کی طرف۔ سفر طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو حق کی طرف بلاتے رہے 10 دن تک۔ طائف مکہ مکرمہ سے فاصلے پر ہے 90 کلومیٹر۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر پیدل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر فرمایا۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی بسر کی جائے اور صرف ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ سادگی کا متضاد تکلف اور بناوٹ ہے۔ اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے۔ ان البذاذۃ من الایمان، بذاذہ سادگی کو کہا جاتا ہے۔ بذاذہ سادگی، بے شک سادگی یعنی بذاذہ حصہ ہے ایمان کا۔ سادگی کا متضاد ہے بناوٹ اور تکلف۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہی عطا کی عرب کی، ہمیں یہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے سادگی۔ اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ فرش پر تشریف فرما لیتے۔ سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ سادگی پر عمل کرنے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ مجلس کے لفظی معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آداب مجلس، آداب مجلس کا کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ المجادلہ میں۔ مجالس امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی لفظی معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ آداب مجلس کا خیال رکھنے سے لوگ بچ جاتے ہیں تکلیف اور پریشانی سے۔ آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے سورۃ المجادلہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ حدیث مبارک کی روح سے مجالس ہوتی ہے امانت۔ کس قسم کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے؟ اچھی مجالس میں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجلس میں نہایت ادب و احترام سے بیٹھے۔ مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ حج بھی صرف ذوالحجہ کے خاص دنوں میں فرض ہے۔ الصلاۃ علی وقتہا، یہ حدیث ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا کہلاتا ہے وقت کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ کائنات کی ہر شے پابند ہے وقت کی۔ فرض روزے رکھے جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ حج ادا کیا جاتا ہے ذوالحجہ میں۔ نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اچھا طالب علم تمام کام وقت پر کرتا ہے۔ پڑھائی اور کھیل میں توازن ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ دیانتداری کا مطلب ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ دیانتداری کا متضاد بددیانتی ہے۔ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
دیانتداری کا مطلب ہے ایمانداری اور نیک نیتی، کسی کے راز کی حفاظت کرنا کہلاتا ہے دیانتداری۔ دیانتداری کا متضاد ہے بددیانتی، امانت میں خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں بددیانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار میں شریک کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دیانتداری کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کہلاتے تھے۔ مومن وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کنبہ خاندان ہے۔ ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر دودھ دونے جاتا تھا؟ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے والدین کا۔ حدیث مبارک کے مطابق کسی کو پانی پلانے سے عورت کی بخشش ہوئی، کتے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی مدد کی نماز کے وقت۔ گرمیوں میں پرندوں کی پینے کے لیے گھر کی چھت پر رکھنا چاہیے پانی۔ اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح انسانوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، اسی طرح حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے گھر دودھ دونے کے لیے کوئی مرد نہ تھا۔ اپنے جیب خرچ سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرے۔ انسان کے رہنے اور قیام کرنے کی جگہ کو اس کا وطن کہتے ہیں۔ اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میرے قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ پاکستان 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو معرض وجود میں آیا۔ 27 رمضان 1366 ہجری۔ وطن میں رہنے والوں لوگوں سے کرنی چاہیے محبت، اعلیٰ انسانی قدر ہے۔ وطن سے محبت اور ایک فطری عمل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ مکرمہ پاکستان وجود میں آئے 27 رمضان مبارک 1366 ہجری میں۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ مسلک یا فرقے کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کرے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اے مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی تھی؟ عراق کے شہر اور میں۔ اور کیا ہے؟ اور عراق کا دارالحکومت تھا۔ اور کے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں عراق کا ایک بادشاہ نمرود کی حکمرانی تھی، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچے گئے۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پی لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہجرت کی تھی، فلسطین اور پھر شام اور پھر مصر بھی گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ ہاجرہ کس کی ماں تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی سارہ۔ جد الانبیاء کا مطلب ہے انبیاء کے دادا، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹی کے لیے زمزم کا چشمہ طاری کیا، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر جب خواب میں دیکھا گیا ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے، تو ایک مینڈا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، مینڈا۔ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کس نے تعمیر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل میں آتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور اس کا لقب ہے خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی عراق میں اور کے لوگ پوجا کرتے تھے، بتوں کی ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی۔
عراق پر حکمران تھا نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا آگ میں۔ خلیل اللہ لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 2000 سال پہلے مصر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کس کی نسل میں سے تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور نبی علیہ السلام اسماعیل کی نسل میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران۔ فرعون ایک ظالم متکبر شخص تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ 10 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ فرعون کے محل میں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مصر سے دور مدین تشریف لے گئے۔ وہاں 10 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تھی۔ مسجد میں اس کا ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوا تھا، اور اس کی ایک بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان آئی تھی۔ معجزات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں کسی خلاف عادت کام کا ظاہر ہونا، یدی بیضاء اور عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر صحرائی سینا میں چلے گئی، کھانے کے لیے من و سلوا اتارا اور پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، صحرائی سینا مصر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی مصر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 2000 سال پہلے خدا ہونے کا دعوی دار تھا فرعون اور نمرود۔ صندوق دیکھ کر دریا سے نکالنے کا حکم دیا فرعون کی ملکہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ کوہ طور پر بنی اسرائیل سمندر پار کر کے چلے گئی صحرائی سینا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فرعون ایک ظالم اور متکبر شخص تھا۔ صندوق میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی فرعون کے محلات میں گزری۔ مدین میں آپ علیہ السلام نے 10 سال گزاری شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ عمر رضی اللہ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے؟ بنو عدی سے۔ 10 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، 10 مبشرہ۔ راستے میں آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ایک رشتہ دار نعیم ابن عبداللہ سے ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام سعید ابن زید تھا۔ بہنوئی فاطمہ اور بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بہنوئی سعید ابن زید وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ پولیس کا شعبہ کس نے قائم کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ایک بکری بھی اگر بھوک سے مر جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی۔ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ایک مسلم غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر حملہ کیا اور 23 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ 23 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات ہوئی نعیم بن عبداللہ سے جو اس کا رشتہ دار تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئی 23 ہجری کو غیر مسلم غلام ابو لؤلؤ فیروز کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے گھر گئی تھی۔ بہن کی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بہن ہوئی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بہن ہوئی سعید ابن زید بھی مسلمان ہو چکے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نماز کے دوران ایک غیر مسلم غلام ابو لؤلؤ فیروز نے عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی 10.5 سال کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے والد کا نام عفان تھا۔
قریش کی ایک خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ 576 میں پیدا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی وفات کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا، اس وجہ سے اس کو ذو النورین دو نور والا، عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 خوبیاں تھی، شرم و حیا اور سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ دوسری خوبی سخاوت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کی، اور ایک کتاب میں ہے 10,000 دینار پیش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمان کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع کیا۔ جامع القرآن عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ مسلمان پہلی بار ایک زبردست بحری طاقت بن گئی۔ مصر میں بحری جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ کس نے قائم کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ قائم کیا تھا۔ اس نے 12 سال تک خلافت کی۔ 35 ہجری میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے تیسرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے چھوٹے تھے تقریباً 6 سال۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، بیر روم کا مالک تھے یہودی۔ شہادت کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 82 سال۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار شہر کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نمایاں خوبیاں تھی 2، شرم و حیا اور سخاوت۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری ادا کی۔ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ 3 باتوں سے بچو کہ جس کی وجہ سے لوگ تم پر لعنت بھیجیں، لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر سائے اور درختوں کے نیچے اور عام رستوں پر قضائے حاجت کرنے سے۔ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ حدیث مبارک کی روح سے صفائی حصہ ایمان کا۔ پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے کھانا کھانے سے۔ ناخن ایک بار ضرور کاٹنے چاہیے ہفتہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر آنے سے منع فرمایا۔ مسجد میں پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ ماءً فُرَاتًا کا کیا معنی ہے؟ میٹھا پانی۔ ایک مرتبہ سعد بن وقاص وضو کر رہے تھے، کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اسراف نہ کرو۔ پانی کی نعمت کا خالق ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے پانی۔ موجودہ دور میں دنیا کو کمی کا سامنا ہے پانی کی۔ پانی کی آلودگی سے پیدا ہو رہی بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ پانی کا غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ تو یہ تھا اسلامیات جماعت چہارم کے امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔